یہ کتنا وسیع و عریض ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کا وزن کتنا ہے، اس عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ سورۃ الاعراف میں رب فرماتا ہے کہ ثم استویٰ علی العرش، پھر عرش پر قائم ہوا۔ عرش نے کائنات کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، ہر چیز کا احاطہ اس عرش نے کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ قرآن میں ذکر ہے اللہ کے لیے ہی خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں۔ ایسا اللہ تمہارا رب ہے، سو اسی کی عبادت کرو۔ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ جو کوئی عزت چاہتا ہے تو تمام تر عزت اللہ کے لیے ہے۔ علماء کرام کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم تخلیق فرمایا، پھر باقی تمام اشیاء تخلیق فرمائی۔ تخلیق کردہ چیزوں کی ترتیب کچھ یوں بتائی جاتی ہے کہ ہمارے رب نے قلم کے بعد کرسی، کرسی کے بعد عرش کی تخلیق فرمائی، جس کے بعد ہوا اور ظلمت پیدا کیے، اور اس کے بعد پانی پیدا کیا اور اس پر اپنا عرش مقرر فرمایا۔ واللہ اعلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، جسے قرآن کی سب سے عظمت والی آیت کہا جاتا ہے، اس کے ایک حصے میں کرسی کا ذکر ملتا ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے سب آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے۔ اللہ کی ذات ناظرین بیٹھنے کی محتاج نہیں، وہ ان باتوں سے بہت بالا تر ہے، مگر کرسی اتنی بڑی بنائی اس کی ہیبت، اس کی قدرت، اس کا اقتدار، اس کا قبضہ اور اس کا حاوی ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اس کی کرسی کے نیچے ساتوں آسمان اور زمین ہے۔ پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے، پھر ساتوں آسمانوں کا آپس میں فاصلہ، کائنات کی اربوں گلیکسیز، ان میں موجود اربوں ستارے، ان سب کو اللہ کی کرسی نے گھیرا ہوا ہے۔ مزید سنیے کہ ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کسی بہت بڑی ریگستانی زمین کے درمیان ایک انگوٹھی پڑی ہو۔ ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ کوئی اس کی کرسی سے بھی بڑی رب کی مخلوق ہو سکتی ہے۔ تو اس کی عظمت، اللہ کی بڑائی کے ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے رسول سے عرش اور کرسی کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کرسی کے مقابلے میں آسمان اور زمین ایسے ہیں جیسے بہت بڑے بیابان جنگل میں ایک کڑا پڑا ہوا ہو، اور اللہ کا عرش کرسی سے اتنا بڑا ہے جتنا کہ کرسی آسمان و زمین سے بڑی ہے۔ اس حدیث میں عرش کا ذکر ملتا ہے کہ جس کی وسعت کرسی سے بھی بہت زیادہ ہے۔ تو ناظرین، اللہ کے عرش سے کیا مراد ہے؟ یہ کتنا وسیع و عریض ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کا وزن کتنا ہے، اس عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ قرآن میں کئی جگہوں پر عرش کا ذکر ملتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں رب فرماتا ہے کہ ثم استویٰ علی العرش، پھر عرش پر قائم ہوا۔ سورہ یونس میں بھی یہی الفاظ دہرائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ، سجدہ، حدید میں بھی عرش کا تذکرہ ملتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب اللہ سے جنت کا سوال کرو تو اس سے فردوس مانگا کرو، جو کہ جنت کے اعلیٰ درجات ہیں، جن کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ اللہ کے عرش اور جنت الفردوس کی قربت اس حدیث میں واضح ہے۔ اللہ ہمارا بسیرا بھی فردوس میں عرش کی قربت میں کرے۔ اللہ یقیناً اس بات پر قادر ہے کہ اس کا عرش بنا کسی اٹھانے والے کے قائم رہے، مگر اس کے ہر فعل میں حکمت موجود ہوتی ہے۔ سورۃ الحاقہ قرآن میں موجود ہے کہ اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے، اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ 8 عظیم مقرب فرشتے ہیں جن کا حدیث میں آتا ہے کہ کندھوں سے کانوں تک کا فاصلہ 700 سال تک کا ہے۔ کندھے سے کان کا فاصلہ 700 سال ہے تو پھر
सर से पाँव का फासला कितना होगा? क्या आपका जहन इस फासले को सोच सकता है? या आप भी मेरी तरह ये सोचने पर मजबूर हैं कि जिसके अर्श को उठाने वाले फरिश्ते कंधे और कान के दरमियान 700 साल तक का फासला रखते हैं, तो इस अर्श के मालिक की हैबत कैसी होगी? अर्श की शक्ल सूरत के मुतल्लिक हदीस में मौजूद है कि अर्श गुंबद नुमा है। अर्श ने कायनात को हर तरफ से घेरा हुआ है, हर चीज़ का अहाता उस अर्श ने कर रखा है। इब्ने उम्र की हदीस में अर्श की ये खसूसियत बताई गई है कि इसे अल्लाह ने अपने हाथों से पैदा फरमाया। अर्श के अलावा 3 चीज़ें मज़ीद हैं कि जो कि अल्लाह ने अपने हाथों से पैदा फरमाई हैं, कलम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और जन्नत अदन। अल्लाह का अर्श इसकी वो महलूक है कि जिसकी वज़न के मिस्ल कोई चीज़ नहीं। सही मुस्लिम की हदीस है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि जब नबी करीम फजर की नमाज के बाद सुबह सवेरे इनके पास से निकले, वो अपनी नमाज की जगह पर थीं। चाश्त के वक्त जब आप वापस लौटे तो देखा कि वो वहीं बैठी हैं। आपने फरमाया, तो तुम तब से इसी हाल में रहीं जब से मैंने तुमको छोड़ा? जवेरिया ने कहा, जी हाँ। नबी ने फरमाया, मैंने तुम्हारे बाद 4 कलिमे 3 बार कहे हैं, अगर वो इन कलिमात के साथ तोले जाएं जो आज तक तुमने कहे हैं तो मेरे कलिमात भारी होंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद हल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। पाक है अल्लाह और इसी की तारीफ़ है इसकी महलूक की तादाद के बराबर, इसकी ज़ात की रज़ा के बराबर, इसके अर्श के वज़न के बराबर और इसके कलिमात की स्याही के बराबर। यानी अल्लाह की तारीफ़ उतनी कि जितना इसके अर्श का वज़न है और इसके अर्श के वज़न जैसी मिस्ल कोई चीज़ नहीं। नाज़रीन, अर्श की इतनी खूबियाँ, तो फिर ये जानना भी यकीनन दिलचस्पी से हाली नहीं होगा कि वो कौन से खुशनसीब लोग होंगे जो कि अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। हदीस में आता है कि 7 लोग ऐसे हैं जो कि अर्श के साए में होंगे जिस रोज़ इस साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। पहला, इंसाफ करने वाला बादशाह। दूसरा, ऐसा जवान कि जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, यानी जो जवानी की इब्तिदा से इंतहा तक अल्लाह की इबादत करता रहा हो। वो शख्स के जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ हो। ऐसा शख्स के जिसने अल्लाह के लिए दोस्ती की हो। वो शख्स के जिसको अमीर मर्तबे वाली खूबसूरत औरत अपनी तरफ बुलाए और वह कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। ऐसा शख्स के जिसने छुपा कर सदका दिया कि एक हाथ से दूसरे को इसका पता तक न चला। जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया हो और इसकी दोनों आंखें भीग गई हों। तो ये 7 अशख़ास ऐसे हैं कि जो क़यामत वाले दिन अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। हमारी ये कोशिश, ये काविश आपकी समातों की नज़र अल्लाह की तख्लीक़ात को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे संग जानते रहिए।